تو یہاں زیارت عاشور بتا رہی ہے کہ جو ایک ظالم سامنے آ رہا ہے فقط اس کو نہ سمجھے، جس نے بنیاد رکھی ہے اس کو بھی جانے۔ مسئلہ یزید پہ لعنت سے نہیں حل ہوتا، یزید جیسوں کو لانے میں 50 سال میں جنہوں نے راہ کو ہموار کیا ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسْرَجَتْ وَأَلْجَمَتْ وَتَنَقَّبَتْ لِقِتَالِكَ، کہ لعنت ہو اس گروہ کے اوپر کہ جس نے گھوڑوں پر زین لگائی، خود نہیں آئے، کسی نے زین بھی لگائی ہے حسین کے مقابلے پہ، تو لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسْرَجَتْ، سرج سنا ہوگا، سرج کہتے ہیں زین کو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسْرَجَتْ وَأَلْجَمَتْ، الجمت یعنی لگام، لگام کو عربی میں کہتے ہیں لجام۔ عربی کے بعض الفاظ فارسی کے بعض الفاظ عربی میں گئے ہیں، جیسے کہ لگام لجام ہو گیا، نرگس نرجس ہو گیا۔ اسی طرح سے عربی میں ہیبرو ورڈ بھی آئے ہیں، بہت سارے ہیبرو ورڈ ہیں جو عربی میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ہیبرو ورڈ ہے، صوم ہیبرو ورڈ ہے، طہارت ہیبرو ورڈ ہے۔ ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ورڈ آتے ہیں ادھر سے ادھر۔ وَأَلْجَمَتْ، اور جنہوں نے گھوڑوں کی لگام لگائی۔ وَتَنَقَّبَتْ، تنقبت کے اوپر ڈسکشن آتا ہے کہ تنقبت کے کیا معنی ہے۔ ایک تنقبت کے معنی ہوتے ہیں جنہوں نے نقاب لگائی، ایک معنی ہوتے ہیں تنقبت وہ نقبا سے نکلا ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو جیسے جمع کیا۔ تو جو بھی اس میں معنی لیے جائیں، تو یہاں سے پتہ چلا کہ زیارت عاشور انسان کو ایک شعور دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اتنے سادہ نہ بنو کہ ایک آدمی نے اگر کچھ کر دیا تو فقط اسی کو فوکس کر لو۔ نہیں، یہ دیکھو کہ یہ آدمی آیا کہاں سے تھا، آسمان سے گرا تھا کہ زمین سے نکلا تھا۔ میں ایک دفعہ یوم امام حسین تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یک NAD کا تھا شاید، اور وہاں پر کئی علماء آئے ہوئے تھے، اور سب نے جو ہے وہ اہل سنت کے بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، ایک دو شیعہ بھی تھے، تو یزید کی جتنے بھی کر سکتے تھے خدمات اس کی انجام دی، یعنی لگائی اس کی بربادی کہ جو اس کا حقدار تھا۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا ساری باتیں تو یزید کی ہو چکی ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے ہی خبیث۔ تو میں نے یہ کہا کہ اتنے ماشاءاللہ پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، علماء کرام ہیں، یہ موضوع تو یزید کا ڈسکس ہو گیا۔ یزید کو تو ہر شخص ہی جانتا ہے، ہمارے معاشرے کا کم علم ترین فرد بھی جانتا ہے کہ خبیث تھا، پلید تھا، شریر تھا۔ لیکن یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ لوگ کو اس کے آگے جانا چاہیے، اور آپ کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والے کو لایا کون تھا۔ مختصر سی ہم نے گفتگو کی، اور ہم نے کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے اس کو لایا کون تھا۔ جب یزید کی بات ہوگی تو بڑے سادے لوگ ہیں وہ بعض جو یزید کے اوپر آ کے سٹاپ ہو جاتے ہیں، یا بہت سادے ہیں یا بہت بدماش ہیں، یاد رکھیں، یا بہت سادے ہیں یا بہت بدماش ہیں۔ بہت سادے اس اعتبار سے ہیں کہ وہ صرف یزید کو دیکھ رہے ہیں، بہت بدماش اس وجہ سے ہیں کہ یزید کو فوکس کر کے اوروں سے توجہ ہٹاؤ، اس کو دے دو، اسے قربان کر دو، باقیوں کو بچا لو۔ زیارت عاشور یہ کہتی ہے ممن اسس اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، کہ لعنت ہو ان کے اوپر جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، جس کے لیے راہ ہموار کی۔ یہ پہچان جائیں گے تو پتہ چلے گا قتل امام حسین بظاہر کربلا میں ہوا ہے، 10 محرم کو 61 ہجری کو کربلا میں ہوا ہے بظاہر، لیکن اصل میں قتل امام حسین مدینے میں ہوا ہے، سقیفہ بنی سعدہ میں ہوا ہے، 11 ہجری کو ہوا ہے، جمعے کے دن کربلا میں نہیں ہوا، پیر کو ہوا ہے۔ یہ ہے اصل پیغام زیارت عاشور کا، کہ ہمیشہ یہ دیکھو کہ فتنہ آیا کہاں سے ہے، کیوں آیا ہے، کیوں لایا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔
تو کوشش کریں کہ زیارت عاشور ضروری نہیں عربی میں پڑھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں پڑھیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ایک ترجمہ پڑھیں، تھوڑا سا انگلش میں پڑھیں، تھوڑا سا اردو میں پڑھیں. ایک بہترین ویب سائٹ ہے دعا.org. بہت ہی ایک مومن اور مخلص چند افراد ہیں بمبئی کے، ان میں سے کچھ مسقط میں ہمارے دوست ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، انہوں نے بنائی ہے اور باقی نشیت کی اس سے بڑی خدمت ہو رہی ہے. دعا.org. اس میں جا کے اردو کا اردو سے چلیں، انگلش کے دیکھیں، اردو کی مفاتی میں دیکھیں، ہلکے ہلکے دیکھیں، دماغ لڑائیں کہ یہ زیارت کہ جو حدیث قدسی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اسی زیارت کے جو 2 اہم پیغام ہیں انہیں انشاءاللہ کل بیان کرتے ہیں، اور ہمیں یہی رہا تھا کہ زیارت عاشور زیادہ ڈسکس ہوگی اور واقعاً ہونی بھی چاہیے، لیکن اور زیارتوں کو بھی ہم ڈسکشن کر دیں گے. ضمناً ایک زیارت کا آج ڈسکشن کر دیں کہ زیارت ناہیہ 2 ہیں، شاید پہلے بھی توجہ دلائی تھی. ایک زیارت ناہیہ مشہور ہے کہ جو امام حسین سے خطاب ہے، ایک زیارت ناہیہ غیر مشہورہ ہے کہ جس میں شہداء کے نام ہیں، کہ جن میں سے کل ہم نے 2 پڑھے تھے، جناب اون و محمد. تو ان میں شہداء کے نام اور قاتلوں کے نام ہیں، اور یہ کہلاتی ہے زیارت ناہیہ غیر مشہورہ یا کہلاتی ہے زیارت شہداء. اور یہ دونوں اتفاق سے مفاتی میں نہیں ہیں، نہ زیارت ناہیہ مشہورہ ہے، نہ زیارت ناہیہ غیر مشہورہ یا زیارت ناہیہ شہداء، دونوں مفاتی میں نہیں ہیں. بہار میں بھی ہیں، خصوصاً اقبال الاعمال میں ہیں جو سید ابن طاؤس کی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو یہ جب تبرکات نکلیں گے جھولا، تو یا تو آپ ماڈرن بن جائیں ایسے کہ جی کہ اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی ایسا بھی ان میں تو نہیں رہا ہوگا آپ میں. تو یاد رکھیں کہ یہ اصل جھولا اس امام حسین کی مظلومیت کو یاد دلا رہا ہے، وہ مظلومیت کہ جس کے بعد دشمنوں نے بھی کہا کہ اب تو واقعاً حسین پہ ظلم کی انتہا ہو گئی. لہٰذا جناب علی اصغر کی آپ جانتے ہیں فضیلت کیا ہے. امام حسین کی مظلومیت کو اگر ثابت کیا ہے کسی نے، وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے تھے کہ یہ تو ہونی چاہیے تھا ان کے ساتھ، لیکن جناب علی اصغر کی مظلومیت کے بعد وہ بھی کیا اٹھے گی، یہ زیادہ ہو گیا. سارے نہیں، اچھے خاصے. یہ ایسی مظلومیت تھی کہ عمر سعد کو بھی کہنا پڑا اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو کاٹ دو. سادہ بات نہیں تھی. کربلا میں اور بھی بچے تھے کہ جن کا آج سے نام لے دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی شام غریبہ میں عصر عاشور میں تو ڈسکس کریں تو صدا آپ کو تعجب نہ ہو.